الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ کل کی جو کلپ تھی اس میں تاریخی اہمیت اور تاریخ کی قدر و قیمت اور ایک ترقی یافتہ قوم اپنی تاریخ سے کس طرح استفادہ کرتی ہے، قوم کی ترقی میں تاریخ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ آج کے کلپ میں قدیم ہندوستان یعنی اسلام سے پہلے اور قدیم ہندوستان میں کیا رواج رہا اور کون سی قومیں یہاں آباد رہی، دوسری قومیں کیسے یہاں آباد ہوئی، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان جس کے کئی نام ہیں اور مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جسے ہندی میں بھارت کہتے ہیں، انگلش میں انگریزی میں اسے انڈیا کہتے ہیں، عربی میں الہند کہا جاتا ہے، اسی طرح فارسی میں اور اردو میں ہندوستان کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس طرف کے جو ممالک ہیں عرب ممالک، ان دونوں کے درمیان میں ایک دریا ہے جسے دریائے سندھ کہا جاتا ہے۔ سندھ کو فارسی میں الہند کہا جانے لگا اور اس دریا کے اس طرف کے دریا کے پیچھے کے تمام لوگوں کو ہندی یا سندھی کہا جانے لگا۔ پھر اسی سے یہ لفظ ہندوستان مشہور ہو گیا اور اسی وقت سے تقریباً 11ویں صدی سے یہ لفظ اس ملک کے لیے ہندوستان کا استعمال کیا جانے لگا۔ اور اس زمانے میں ہندوستان صرف آج جتنا رقبہ ہے صرف اتنا رقبہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ہندوستان میں برما، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، اسی طرح افغانستان کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ ان تمام علاقوں پر لفظ ہندوستان یا ہند یا سندھ کہا جاتا تھا۔ اور ہمارا یہ ملک آبادی کے لحاظ سے بے پناہ وسعت والا ملک ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف تہذیبیں، مختلف کلچر اور مختلف قسم کے افکار رکھنے والے لوگ شروع ہی سے یہاں آباد رہے ہیں۔ ہر قسم کی تہذیب اس ملک کے لوگوں میں تقریباً پائی جاتی ہے۔ ایک تاریخی بات کہ اس کو ہندوستان کیوں کہتے ہیں، اس حوالے سے ایک بات مولانا سر سید احمد صاحب نے آثار السنادید میں لکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس طرف کے جو ممالک کے لوگ ہیں، بر صغیر کی طرف کے لوگ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں میں کئی بیٹے تھے، ایک بیٹوں میں ایک کا نام ہند تھا۔ اس طرف کی جو نسل ہے اسی ہند بیٹے کی اولاد ہے، اسی لیے اس طرف کے علاقوں کو ہندوستان کہا جانے لگا اور یہاں کے رہنے والوں کو ہندی کہا جانے لگا۔ تو بہرحال اس کا ایک مشہور نام ہندوستان بھی ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ اور اس ملک کے اصل باشندے کون ہیں، اصل رہنے والے اس ملک کے کون ہیں، تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس ملک کے اصل باشندے دراوڑ ہیں، جو فی الوقت شمالی ہند میں کول یا بھیل وغیرہ کہلائے جاتے ہیں، اور یہ رنگ کے اعتبار سے کالے کلوٹے ہیں اور قد کے اعتبار سے پستہ قد ہیں، اور جنوبی ہند میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ملیالم، تامل یا تیلگو وغیرہ زبانیں بولتے ہیں۔ اس طرف کے لوگ اسی دراوڑ قوم کی نسلیں ہیں اور یہی اصل میں اس ملک کے اصل باشندے ہیں۔ اور وہ اصل باشندے جانوروں سے بڑی محبت کرتے تھے اور جانور پیشہ تھے، جانور پالنا اور مویشیوں کو پالنا ان کا روزگار تھا، اسی لیے ان کے قبیلوں کے نام بھی کتابوں کے اندر جانوروں ہی کے نام پر رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 3.5 سے 4 ہزار سال پہلے ایک اور قوم یہاں پر آباد ہوئی جو وسط ایشیا سے
سفر کرتے ہوئے افغانستان پہنچی، افغانستان سے چارے کی تلاش میں اور مناسب آب و ہوا کی تلاش میں نکلی۔ جب ہندوستان پہنچے شمال کے حصے میں، شمال ہند میں، تو یہاں کی آب و ہوا بہت پسند آئی، اور یہاں کا زرخیز علاقہ، یہاں کا چارہ جانوروں کو بھی بہت راس آیا، لہذا وہ لوگ یہاں رہنے پر آمادہ ہو گئے، یہیں کے علاقوں میں رہنے لگے۔ پھر یہاں کے اصل باشندوں دراوڑوں میں اور آریاؤں میں بڑی جنگیں ہوئی۔ آریا چونکہ طاقتور لوگ تھے، بہت سارے ہتھیار تھے، انہوں نے یہاں کے اصل باشندوں کو جنوبی ہند کی طرف ڈھکیل دیا، اور شمالی علاقوں میں بطور خاص پنجاب کے علاقوں میں، اطراف کے علاقوں میں، زرخیز علاقوں میں جو آریائی ہیں وہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ آج کل جو آریائی ہیں برہمن، چھتری اور ویش کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آریائی، برہمن یہ بھی اس ملک کے اصل باشندے نہیں ہیں، یہاں کے اصل باشندے دراوڑ ہیں جو جنوبی ہند میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی قومیں آباد ہوئی، اور بھی قومیں یہاں پر آئی، منگول آئے، اس کے بعد گوجر یعنی راجپوت بھی یہاں کر آباد ہوئے۔ تقریباً 7ویں صدی سے مسلمان بھی آہستہ آہستہ یہاں آنے لگے۔ غرض یہ کہ یہ ملک مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے، اور مختلف مذاہب کے لوگ شروع ہی سے یہاں پر آباد رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں بطور خاص آریاؤں میں آریائی اور برہمن لوگ مذہب پسند لوگ تھے، لیکن ان میں بت پرستی تھی، بتوں کی اور معبودوں کی کثرت، اور طبقاتی تقسیم، ذات پات کا مسئلہ، اور پیشے بھی ذات پات سے، قوم اور خاندان سے وابستہ تھے۔ اسی طرح چھوت چھات، یہ ایسی چیزیں ان کے مذہب کا حصہ کہلاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بطور خاص نچلی ذات والوں میں ہمیشہ کشمکش رہی ہے، اور ہمیشہ نچلی ذات والوں کے جذبات ہمیشہ مجروح رہے ہیں۔ اور تقریباً اس ملک کے اور جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب ہندو مذہب کی اصلاح ہی کے لیے وجود میں آئے ہوئے مذاہب ہیں۔ باضابطہ وہ کوئی الگ سے مذہب نہیں تھے، بلکہ ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے مصلحین اٹھے اور اس کی اصلاح کا کام کرنے لگے، اور کچھ بڑی حد تک انہوں نے اس مذہب کی اصلاح بھی کی تھی۔ لیکن بعد میں ان کے ماننے والوں نے خود ان کے نام پر ایک مذہب بنا دیا، خود ان کی پرستش ہونے لگی۔ بدھ مذہب اور جین مذہب اور سکھ ازم یہ باضابطہ الگ مذہب نہیں تھے، بلکہ ہندوؤں ہی کی ایک شاخیں تھی، اور ہندو مذہب کی اصلاح ہی کے لیے وہ لوگ نمودار ہوئے تھے، اور بعد میں باضابطہ ایک الگ مذہب کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسی طرح ایک تحقیق کے مولانا حسن نظامی تاریخ فرعون میں یہ بات پیش کرتے ہیں، یہ تحقیق، یہ رائے لکھتے ہیں کہ یہاں کے مذہب کو، یہاں کے آریائی اور ہندوؤں کے مذہب کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً یہاں جو مذہبی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ایک زمانے میں مصر میں فرعونیوں میں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ آریائی اور برہمن جو قوم ہیں، اصل میں وہ لوگ بنی اسرائیل سے اور مصر سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو صرف ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہی نہیں تھے، بلکہ کچھ مظلوم لوگ بھی تھے، مظلوم قومیں بھی تھی۔ ایک مظلوم قوم جس کا نام سامرا تھا، اسی کا ایک فرد سامری جس کا ذکر قرآن میں ہے، بت پرستی کرنے کی وجہ سے، بچھڑا پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے وہ قوم کو وہاں سے الگ کر دیا۔ وہ قوم مصر سے ہوتی ہوئی وسط ایشیا میں آ کر آباد ہوئی، اور وہاں سے افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئی، اور ہندوستان آ کر وہ لوگ آریائی کہلائے، اور تقریباً ان کے مذہبی تمام رسومات اور ان کے مذہب کی تمام بنیادیں
فرعونیوں سے اور مصر کی بت پرستی سے اور وہاں کے نظام سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح یہاں کا سیاسی نظام کے مختلف ٹکڑیوں میں لوگ بکھرے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، جس کی وجہ سے باہر سے فاتحین آتے تھے، یہاں کے لوگوں کو شکست دیتے تھے۔ تقریباً 6 صدی قبل مسیح دارا نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا۔ اسی طرح تقریباً 326 یا 27 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بھی یہاں پر حملہ کیا تھا۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد یہاں کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمیں خود ایک مستحکم حکومت بنانی چاہیے۔ جب تک ہم مستحکم نہیں ہوں گے باہر کے حملوں سے ہرگز بچا نہیں جا سکتا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی حکومت جو قائم ہوئی وہ موریہ سلطنت، موریہ خاندان کی حکومت تھی۔ چندرگپت موریہ، اس کا بیٹا بندوسار اور اس کا بیٹا اشوکا، یہ بڑے عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ پورے قدیم ہندوستان میں ان سے زیادہ بڑی حکومت کسی اور خاندان کی اور اشوکا سے زیادہ بڑے رقبے پر حکومت کسی اور کی قدیم ہندوستان میں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد مختلف اور خاندان بھی حکومتیں کرتے رہے، گپتا خاندان، ستونا خاندان اور بھی بہت سارے خاندان حکومت کرتے رہے، لیکن کوئی ایک متحدہ حکومت بڑے پیمانے پر موریہ سلطنت کے بعد باقی نہیں رہی، بلکہ مختلف ریاستوں میں چھوٹی چھوٹے رقبے پر حکومتیں قائم تھیں۔ اسی طرح اس کے بعد آہستہ آہستہ راجپوتوں کو غلبہ ہوا، راجپوتوں نے بھی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومتیں قائم کر لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا، چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا سلسلہ محمد بن قاسم کے آنے تک، محمود غزنوی سے پہلے تک راجپوتوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا سلسلہ چلا۔ محمد بن قاسم نے، محمود غزنوی نے جب یہاں پر حملہ کیا تھا اس وقت قنوج میں، دیبل میں اور گجرات میں، اطراف میں راجپوتوں کی حکومتیں تھیں۔ مسلم حکومت کا دور محمد بن قاسم سے پہلے، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، یہاں سے ایک اس ہندوستان کی تاریخ کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ یہاں سے مسلم فاتحین نے اور مسلم حکمرانوں نے یہاں کا رخ کیا، پھر ہندوستان کی تاریخ کچھ سے کچھ اور ہو گئی، یہاں کی ترقی بام عروج پر پہنچ گئی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ کلپ میں مزید وضاحت کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔